نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل۔ عزیزان گرامی قدر، آج آپ حضرات کی خدمت میں آپ حضرات کے لیے ایک اہم پیغام لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ 3-4 مہینے سے طبیعت میں یکسوئی کی کیفیت نہ ہونے کی بنا پر دل نہیں چاہ رہا تھا سوشل میڈیا پر آنے کے لیے، اس لیے 3-4 مہینے سے کوئی ویڈیو کلپ اپلوڈ نہیں کی، نہ کرنے کا من تھا۔ طبیعت اندر سے بوجھل تھی، بشاشت قلبی نہ ہونے کی بنا پر آپ حضرات سے روبرو نہ ہو سکا۔ میرے عزیز بھائیوں، کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ جن کی بنا پر آپ حضرات کے سامنے آنا میں نے ضروری سمجھا، آپ حضرات سے روبرو ہونا بہت ضروری اور اہم سمجھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ قرب قیامت ہے، اور قیامت کے قریب فتنے سیلاب کی طرح، اندھیری رات کے بادل کے ٹکڑوں کی طرح، جس طرح تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو پے در پہ وہ سارے کے سارے دانے بکھر جاتے ہیں، اسی طرح قرب قیامت میں فتنوں کی پیشین گوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمائی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن کوئی نہ کوئی نیا فتنہ ہمارے سامنے رونما ہوتا ہے، چاہے وہ قادیانیت کی شکل میں ہو، شکیل بن حنیف کی شکل میں ہو، رافضیت کی شکل میں ہو، یا جو اور گوہر شاہی، پتہ نہیں کتنے کتنے نت نئے فتنے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سب لوگ بند کمروں میں بیٹھ کر کے چند لوگوں کے سامنے اپنی مجلس جماتے ہیں، اور وہاں سے وہ ان فتنوں کو ہوا دیتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر کے۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جانتے ہیں، بات زبان سے نکلی اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ابھی کچھ دنوں پہلے سلمان ندوی، جس کی ہم سب اب سے پہلے بہت عزت بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، اپنا بڑا بھی مانتے تھے، پہلے بھی انہوں نے گزشتہ سال، اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح کی حرکتیں اور اپنی گندی زبان سے مقدس ہستیوں کے اوپر طعن و تشنیع، تنقید کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ہم علماء اہل سنت والجماعت کا ظرف ہے کہ وہ انسان کو سدھرنے کا، سنورنے کا موقع دیتے ہیں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ اور فتویٰ نہیں لگاتے۔ لیکن اس مرتبہ تو اس نے حد کر دی۔ ایک جلیل القدر صحابی جو کاتب وحی ہیں، مسلمانوں کے ماموں ہیں، اور جن کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں، جن کے بارے میں جناب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار دعائیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر پیغمبر علیہ السلام کی سواری پر سوار ہیں تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت سے ان کا لگ رہا ہے، تو آپ دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ اس کے سینے کو علم اور حکمت سے بھر دیجیے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ سب باتیں اپنی جگہ پر، ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آئے دن صحابہ کے خلاف بد زبانی اور نئے نئے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں،
اس سے امت مسلمہ کی روح کو ایک تکلیف پہنچتی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ تواریخ تو بعد میں لوگوں نے لکھی ہیں اپنی اپنی مرضی کے مطابق، صحابہ ان کی عظمت کو قرآن اور سنت کے ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ سب سے پہلے ان کے لیے پیمانہ قرآن ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعد سب سے افضل ہستی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلاۃ کا ارشاد ہے، اللہ نے جو میرے سینے کے اندر ڈالا میں نے وہ ابو بکر کو کے سینے کے اندر پہنچا دیا، منتقل کر دیا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ کی بیماری کی حالت اور بیماری کے ایام کے اندر تقریباً 17 یا 19 دو روایتیں ہیں، اتنی نمازیں پیغمبر کے مصلی پر پڑھائی، اور آپ نے صحابہ کو حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے صحابہ، اے میرے شاگردوں، اے میرے اصحاب، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ نے کہا، ان ابانی سقیم، میرے والد رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی مصلی پر شاید برداشت نہ کر سکے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا اب اللہ الا ابا بکر، میں کیا کروں عائشہ، اللہ کی طرف سے یہی آرڈر ہے کہ ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا جائے۔ تو ابو بکر جو پہلے خلیفہ ہیں اور اسلام کے نظام کو سنبھالا 2 سال تک اور تمام فتنوں کو کریش کر دیا، اور تقریباً پیغمبر علیہ السلام 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم بلند کر کے تشریف لے گئے، تو اس نظام کو آگے بڑھایا اور تقریباً 11 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ تو سب سے پہلا صحابی ابو بکر صدیق، ان کا مقام انبیاء کے بعد سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس نظام کو 10 سال آگے بڑھایا اور تقریباً 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم بلند کیا، اور بڑی بڑی طاقتوں کو، قیصر و کسریٰ، ایسی طاقتوں کو سرنگوں کیا، پرخچے اڑا دیے۔ تو دشمن یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلام کا وہ نظام جو جناب رسول اللہ نے قائم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نظام آئے دن آگے بڑھ رہا ہے۔ دشمن اپنی طرف سے چاہ کر کے پوری کوششیں کرتے رہے، جس کو قرآن نے کہا ہے نا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اسلام کے دشمنوں نے ہر چند کوشش کی اس نظام کو نیچے لانے کے لیے، لیکن یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ دین آپ کی محنتوں کے اوپر اور صحابہ کی قربانیوں کے اوپر کھڑا ہوا، ہر نئے دن ترقی کی طرف گامزن تھا۔ تو دشمن اسلام کا لباس اوڑھ کر کے، اسلامی چولا پہن کر کے اندر داخل ہوئے، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت کے اندر شہید کر دیا گیا۔ 1 محرم الحرام کو ان کی وفات ہوئی، اور دشمن سمجھ رہے تھے کہ اسلام کا یہ نظام اب تہس نہس ہو جائے گا، لیکن وہ اپنے دنیا سے جاتے وقت ان 6-7 حضرات جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، پیغمبر علیہ السلام نے جن کو اپنی دنیا کی زندگی کے اندر جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے 2 صحابی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح دنیا سے جا چکے تھے، باقی حضرت عمر سمیت 8 لوگ موجود تھے۔ حضرت عمر 7 لوگوں کی کمیٹی، اس میں سے بھی سعید بن زید جو ان کے بہنوئی تھے، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو امیر خلیفہ نہیں بنایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے اپنے بہنوئی، اپنے رشتہ دار کو آگے بڑھا دیا۔ 6 لوگ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 6 حضرات کو کہ ان میں سے جس کو بھی آپ خلیفہ چنیں، بہرحال وہ ایک لمبی تفصیل ہے کہ کچھ حضرات نے اپنے نام واپس لے لیے اور رائے اور اتفاق مشورے سے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا گیا، اور تقریباً 12 سال یا پونے 12 سال تک اسلام کا نظام اس خوبی کے ساتھ چلایا کہ پہلے 6 سال تو بہت بہترین نظام چلا، اور اسلام کا یہ قلعہ اور اسلام کا یہ درخت اتنا بار آور ہوا کہ حضرت عمر نے اس کو 22 لاکھ مربع میل زمین پر چھوڑا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذوالنورین ہیں اور ذوالبشارتین ہیں، اور جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور پیغمبر کی 2 بیٹیاں ان کی نکاح کے اندر موجود تھی، حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنا عظیم انسان ہے۔ انہوں نے اس 22 لاکھ سے لے کر کے 44 لاکھ مربع میل زمین تک اسلام کا پرچم بلند کیا۔ دشمنوں نے سازشیں شروع کر دی، یہ اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں اور بیت المال کے وظیفے میں خرد برد کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، حالانکہ یہ خود اتنے مالدار تھے۔ ان کے نام کے ساتھ آتا ہے عثمان غنی، یعنی مالدار۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ ابن سبا ایک یہودی آدمی تھا، اور یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو شیعوں کی رافضیوں کی معتبر کتابیں ہیں، کشف اسرار خمینی کی، رجال کشی، اسی طریقے سے حیات القلوب، جلاء القلوب، بہت ساری ان کی کتابوں کے اندر اس بات کی تصریح ہے کہ عبداللہ ابن سبا وہ اسلام کا لباس پہن کر کے مسلمانوں کی صف میں داخل ہوا، یہودی النسل تھا، اور اس نے یہ ساری سازشوں کے تانے بانے بنے۔ مدینے کے اندر آیا تو یہاں پر اس کی دال نہیں گلی، ملک شام گیا، وہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے۔ حضرت عمر کے دور خلافت سے حضرت عثمان کے زمانے تک تقریباً 19-20 سال تک وہ گورنر رہے ہیں، اور ان کے یہاں بڑا منظم ڈسپلن کا، یعنی ان کی فوج بڑی ایک متحرک، ایکٹیو اور ڈسپلن والی فوج تھی، چونکہ وہ ایسے علاقے کے اندر تھے کہ جہاں سے پھر آگے چل کر کے یورپ شروع ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے ایک طریقے سے بارڈر کے اوپر وہ تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 19-20 سال سے گورنر ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا۔ 40 دن تک اس کنویں سے پانی نہیں پینے دیا جس کنویں کو انہوں نے اپنے ذاتی سرمایے سے یہودی سے خرید کر کے وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ بڑی تاریخ ہے، ایک ایک صحابی پر کئی گھنٹے الگ الگ کلپ بن سکتی ہیں، بولا جا سکتا ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں میں مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک سازش اور ایک طریقے سے سازشوں کا دور شروع ہوا، اور اس آدمی عبداللہ ابن سبا نے تقریباً 800-900 ایسے اپنے حامین کچھ کوفہ، بصرہ، مختلف جگہ سے اکٹھے کیے، مصر وغیرہ سے، اور عین اس موقع پر جب کہ صحابہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور مدینہ کے اندر خلیفۃ المسلمین ہیں حضرت حسن، حسین، حضرت علی اور دیگر کچھ مخصوص یا منفرد یا یوں کہہ لیجیے بہت مختصر لوگ موجود ہیں۔ ایسے موقع پر انہوں نے آ کر کے دباؤ بنانا شروع کر دیا، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے، آپ خلافت ہمیں سونپ دیجئے۔ ان کا یہی کہنا تھا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ لوگ تم سے اس قمیص کو چھیننا چاہیں گے جو اللہ نے تم کو پہنائی ہے یا پہنائیں گے، تم ہرگز اس کو اپنی طرف سے مت اتارنا۔ بالآخر بڑی کوششیں کی، حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ مجھے حکم دیں، میں فوج بھیجتا ہوں، ان لوگوں کی حالت اور ہم دیکھ لیں گے ان کو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے شہر کا اتنا احترام کرنے والے، وہ یہی کہتے رہے کہ میں مدینۃ الرسول کو خون سے آلودہ کرنا نہیں چاہتا۔ بالآخر بڑے صبر و تحمل کے بعد 18 ذی الحجہ کو ان کے اوپر اٹیک حملہ کیا گیا، اور وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور حضرت نائلہ جو ان کی اہلیاں ہیں وہ آئیں آگے تو ان کی کچھ انگلیاں بھی کٹ گئی،
اور قرآن پاک کی اس آیت پر آج بھی ان کا خون ہے۔ تو اس طریقے سے اس داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں پر بنو امیہ اور بنو ہاشم قریش کا ٹکراؤ ثابت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے پیغمبر علیہ السلام جو بنو ہاشم سے ہیں، بنو امیہ بھی تیسری چوتھی پشت میں جا کر کے ایک ہی ہو جاتے ہیں، تو اوپر جا کر کے امیر معاویہ بن ابی سفیان، سفیان بن حرب بن امیہ، آگے جا کر کے پھر بنو ہاشم میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ سب لوگوں کی جو باتیں ہیں، اس سے یہ ثابت وہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں آپس میں لڑائی تھی، جھگڑے تھے۔ بھئی وہ سب زمانے جاہلیت کی باتیں تھیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے صاف ارشاد فرمایا کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام اپنے سے پہلی ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بھائی جب اسلام لے آئے تو پرانی باتیں ختم، رنجشیں ختم، ساری چیزیں کدورتیں ختم، رحماء بینہم، آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور تم تاریخ کی بات کرتے ہو۔ یاد رکھیے صحابہ کی عظمت قرآن سے اور نصوص قطعی، احادیث اور سنت سے پرکھی جائے گی۔ اور بلکہ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ کو ایک بات بتاؤں، مولانا منظور مینگل جو بہت بڑے عالم ہیں، اور یوں سمجھ لیجیے اللہ نے اس بندے کو حرفاً مولا بنایا ہے، اعلیٰ درجے کے مناظر ہیں، اور تفریح کے اندر بڑی اچھی باتیں ارشاد فرما دیتے ہیں۔ ان کی مذاق کے اندر بھی ایک حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بہت بڑے محدث، مفسر، آپ جو بھی ان کو کہیں کم ہے۔ اللہ نے بہت نوازا ہے اس شخص کو۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم دائم فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایران بھی گیا، بڑے بڑے مناظرے کیے، بڑی کتابوں کو کھنگالا، ہزاروں صفحات اور صفحات پر صفحات پڑھے، لیکن جو فائدہ مجھے ایک بات سے ہوا، میں آپ کو نقل کر رہا ہوں شارٹ کٹ میں۔ ہزاروں کتابیں آپ پڑھیں، وہ ایک طرف اور یہ بات ایک طرف، فرمایا کہ قرآن پاک اور سنت نبویہ، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرات صحابہ کرام کی جو صحابیت ہے اور حضرات صحابہ کرام کی صحابیت، ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی عدالت، ان کی ثقافت، ان کی بزرگی، یہ تواتر سے ثابت ہے۔ اور تواتر قطعی کا درجہ، تواتر جو ہوتا ہے وہ قطعیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یقین کا، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر بخاری مسلم کی صحیح حدیث بھی آ جائے جو خبر واحد ہوگی، وہ بھی اس کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے کہ تواتر کا درجہ خبر واحد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی عدالت، ان کی شجاعت اور ان کی نیک نامی، یہ سب کے سب تواتر سے ثابت ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صحابہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ تاریخ کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ ابن سبا جو تھا اس کی سازشوں کے تحت، اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو صحابہ حج پر گئے تھے، حضرت طلحہ، زبیر، اما عائشہ، ان کو جب خبر ملی تو ان کا موقف یہی تھا کہ جو بھی خلیفہ بنا ہے اس کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ قتل عثمان، حضرت عثمان خلیفہ تھے، نبی کے داماد تھے، اتنے بڑے خلیفہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ سب سے بڑی ذمہ داری اس شخص کی ہے جو خلیفہ بنا ہے کہ وہ ان کا قصاص لے۔ حضرت امیر معاویہ کے بھی یہی مطالبہ تھا۔ یہ اجتہادی بات ہے، مجتہد جو ہوتا ہے جب وہ اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد ثواب پر ہو تو ڈبل اجر ملتا ہے، ورنہ سنگل اجر جب بھی ملتا ہے ان کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کو انہی بلوائیوں نے خلافت کی گدی پر بٹھایا۔ حضرت علی منع بھی کر رہے، لیکن پھر سوچا کہ اس گدی کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بہرحال وہ اس گدی کے اوپر بیٹھے تو یہ چاروں طرف سے انہوں نے ایسا ہلکا ٹائٹ کر کے رکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ اگر وہ ہم سے بدلہ لینا چاہیں تو نہ لے سکیں، ایسی کنڈیشنیں ان کے سامنے کھڑی کر کے رکھ دی۔
انہی لوگوں نے جنگ جمل، جنگ صفین جو بھی ہوئی ہیں صحابہ کے درمیان، مشاجرات اور اختلافات جو بظاہر نظر آتے ہیں، یہ انہی فتین لوگوں کا کام تھا۔ ان لوگوں نے صلح نہیں ہونے دی، جانتے تھے کہ اگر صحابہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے تو سب سے پہلے ہماری خیر نہیں۔ یہاں تک کیا انہوں نے حضرت علی کو ہائی جیک کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مدینے سے کوفہ کے اندر کیپٹل یعنی دارالحکومت کو منتقل کروا لیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم کوفے کے اندر اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں گے ان سے کام نکلواتے رہیں گے۔ وہ صحابی رسول ہیں اور علم کا ایک بہت بڑا سمندر ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها، میں علم نبوت کا ایک شہر ہوں، ابو بکر اس کی جڑیں ہیں، اندر کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن۔ وانا مدینۃ العلم وعمر جدارها، عمر اس کی دیواریں ہیں، اور میں علم نبوت کا شہر ہوں۔ انا مدینۃ العلم وعمر سقفها، عمر اس کی وعثمان سقفها، حضرت عثمان کو اس کی چھت بتایا اور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم نبوت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی کا چوتھا نمبر۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیو، جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت غلطی سے، بلکہ یوں کہتے ہیں انہوں نے غصب کر لی پہلے 3 خلفائے ثلاثہ کو، اور ان پر سب و شتم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان پر کفر تک کے نعوذ باللہ فتوے لگاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اپنا ایمان چیک کر لینا چاہیے کہ اگر وہ مومن نہیں تو پھر کون مومن ہوگا۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا موقف یہی تھا، پہلے میرے ہاتھ مضبوط کرو۔ اور ہم یاد رکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ برحق سمجھتے ہیں، حق پر سمجھتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ ان کے ساتھ جب لڑ رہے ہیں تو باغی نہیں ہیں، بلکہ ان کا اپنا ایک اجتہاد ہے۔ وہ اجتہاد یہی ہے کہ بھائی جو بھی خلیفہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قتل عثمان ابن عفان کا بدلہ لیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا ہے تو ان کا قصاص لیں۔ بہرحال میرے عزیز بزرگوں دوستو، تاریخ میں آپ جائیں گے تو تاریخ تو پتہ نہیں آپ کو کہاں لے جا کر کے چھوڑے گی۔ آپ قرآن پڑھیے، سورہ حدید، اللہ فرماتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جو فتح مکہ کے بعد، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو جو لوگ صحابہ کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ان میں آپس میں وہ کرتے ہیں، پھر آ کر کے بات یہ کہ بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ کو حیرت ہوگی، امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے مروا پر بال بنانے والے صحابی حضرت امیر معاویہ ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کے ناخن اور بال اپنے پاس حفاظت سے سنبھال کر کے رکھ رکھے تھے۔ جب آخری وقت ہوا وصیت کی کہ میرے کفن کے اندر یہ چیزیں رکھ دینا، بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے پلکوں کے اوپر ان کو رکھ دینا۔ وہ نبی کا اتنا بڑا عاشق اور تم اس کو کہتے ہو کہ اس امت کا فرعون، تمہیں شرم نہیں آتی؟ صحابی کے اوپر تنقید کرتے ہوئے تمہیں ذرہ برابر بھی اللہ کا ڈر خوف محسوس نہیں ہوا؟ ہمیں تو افسوس ہوتا ہے تمہارے علم پر، تمہاری تحقیق پر، تف ہے، تم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے۔ اور یاد رکھیے یہ اگر ہلاکت و بربادی کا پیش خیمہ ہے، اگر صدق دل سے توبہ نہ کی اور اس بات کو سے رجوع نہ کیا تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ یہ کام تو بدترین کافر، مشرک اور نبی کا دشمن نہ کر سکا، جو تم مسلمانوں کی صف میں اپنے آپ کو اہل سنت اور ندوی اور حسنی اپنے آپ کو کہلوا کر کے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی شان میں اتنا بڑا جملہ، افسوس ہوتا ہے۔ آپ یہ بتائیے اگر وہ اتنے ہی بڑے منافق تھے بقول تمہارے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قرآن نے سورہ بقرہ میں شروع ہی آیت کے اندر پہلی 4-5 آیتوں میں تو صحابہ مومنین کے بارے میں فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ صحابہ کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے سب سے پہلے عطا فرمایا۔ اس کے بعد 2 آیتوں میں کفار کا تذکرہ فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم
اور اس کے بعد 12 یا 13 جو آیتیں ہیں وہ منافقین ہی کے بارے میں ہیں. تو منافق کو صحابی اور صحابی کو منافق کہنا یہ تو عقل سے بھی باہر بات. ایسا تو یعنی آگ اور پانی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے. صحابی منافق نہیں ہو سکتا، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتا. منافق صحابہ کے اندر مل کر کے پیغمبر کے پاس آتے تھے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو صحابی کہنا اور عوام کو دھوکہ دینا اور یہ خلط ملط کر دینا یہ بہت بڑی ایک گمراہی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ امت کو دھوکہ دینا ہے. آپ اپنے آپ کو حسنی کہلواتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، کوفے کی مسجد کے اندر منبر کے اوپر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھے اور اپنے بھائی حضرت حسین سے کہا قم یا حسین، اے حسین کھڑے ہو، بائع اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس کو اپنا بڑا مقتدا، اپنا امام تسلیم کر رہا ہوں، خلیفہ مان رہا ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کیا کسی منافق کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ ڈرتے تھے کسی سے؟ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زبردستی بیعت کرائی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جو خانہ جنگی حضرت علی کے زمانے کے اندر رہی 4.5 سال تک اور 6 مہینے حضرت حسن کے، حضرت حسن ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے کہ کوفی لوگ بڑے بدماش ہیں، ہمارے والد کو شہید کروا دیا، آئندہ پتہ نہیں کہاں اس کو لے کر کے جائیں گے، لہذا انہوں نے امانت وہاں سونپ دی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی سیاست کی ایک جھلک ہے. میرے نبی کے اندر بڑے کمالات تھے. پیغمبر علیہ السلام کی صداقت کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کے اندر تلاش کرو. پیغمبر علیہ السلام کی عدالت کو دیکھنا ہو تو عمر کی زندگی دیکھو. پیغمبر علیہ السلام کی شرم و حیا کو دیکھنا ہو تو عثمان ذو النورین کو دیکھو. پیغمبر علیہ السلام کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو آپ حضرت علی کو دیکھو. پیغمبر علیہ السلام کی امانت دیانت داری کو دیکھنا ہے تو آپ نے فرمایا ابو عبیدہ ابن الجراح امین هذه الامہ، اس امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح. تو ایک ایک صحابی کی عظمت آپ نے الگ الگ بیان فرمائی. پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ جس کے اوپر پڑی کوئی نہ کوئی کمال اپنے اندر پیدا کر لیا. اسی کو کسی نے کہا ہے کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. الصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اسی لیے فرمایا اندھیری رات کے اندر اگر ایک ستارہ بھی ٹمٹما رہا ہے تو آپ اس کی روشنی میں اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. تو آپ یہ بتائیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خود حضرت حسن حضرت حسین جن کو رافضی اپنا امام معصوم مانتے ہیں. آپ جانتے ہیں شیعہ کا عقیدہ امامت کیا ہے؟ شیعہ کا عقیدہ امامت یہ ہے کہ امام مفترض الطاعہ، اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے، اس پر باطنی وحی اترتی ہے، وہ قرآن و حدیث میں نسخ کر سکتا ہے اپنی مرضی سے. یعنی گویا کہ ایک طریقے سے پورے نبیوں والے اختیارات وہ اپنے اماموں کو دیتے ہیں. تو یہ تو ایسا کام تو قادیانی کرتے ہیں میرے بھائی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہیں، انبیاء کے علاوہ صحابہ بھی معصوم نہیں البتہ محفوظ ہیں، یعنی اللہ ان کی حفاظت فرما لیتا ہے اور اللہ انہیں گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. لیکن تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، باطنی وحی اترتی ہے، مفترض الطاعہ ہوتا ہے اور اس کو وہ تمام اختیارات ہوتے ہیں، ان پر وحی بھی آتی ہے اور پتہ نہیں کیا کا. تو آپ خود اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ تمہارے ائمہ معصومین حضرت حسن حسین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ خلافت اگر ہم ان کو دے رہے ہیں تو ان کے اندر کچھ نہ کچھ کوالٹی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال گورنر، 20 سال 19 سال خلیفہ رہے اور 44 لاکھ مربع میل زمین سے
بڑھا کر کے اسلام کے اس نظام کو 64,65,000 مربع میل زمین تک اسلام کا پرچم بلند کیا۔ میرے بھائیوں، شیعہ کا عقیدہ امامت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں، میں سادہ زبان میں آپ کو بتا دوں، ہمارے یہاں خلافت ہے، شیعہ کے یہاں امامت ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں پیچھے ہو جانا جانشین کو، اور امام کہتے ہیں آگے بڑھ جانا۔ اسی لیے ان کے یہاں جو 12 امام ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بالکل نبیوں کی صف کے اندر لے جا کر کے ان کو کھڑا کر دیا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر نبوت ختم، ان کے بعد ان کے خلفاء جانشین ہوں گے۔ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر ابن خطاب دوسرے خلیفہ ہیں، اور عثمان ذو النورین تیسرے خلیفہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل مناقب ہیں، پیغمبر کے داماد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، حسن حسین کے والد ہیں، اور اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ ہم اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں، تمام صحابہ کی عزت کرتے ہیں، ہم ان میں ٹکراؤ پیدا نہیں کرتے، آپس میں ان کے اندر پیار محبت ثابت کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کی جب جنگ چل رہی تھی، مشہور واقعہ ہے، تو روم کے کسی بادشاہ نے خط لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کو پتہ چلا ہے تمہاری علی کے ساتھ جنگ ہے، ہم تمہاری کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا، او رومی کتے، اگر تو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے مقدس شہر مدینہ یا کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی دیکھنے کی کوشش کی، علی کی فوج کا سب سے پہلا سپاہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ جمل صفین میں جو لوگ قتل ہوئے، ان کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ہمارا قبلہ ایک، رب ایک، قرآن ایک، ساری چیزیں ایک، قتلانا و قتلاہم، ان کے مقتول ہمارے مقتول دونوں جنتی ہیں۔ آپ ان کو باغی کہتے ہیں، ان کے اندر جھگڑا ثابت کرتے ہیں۔ حضرت علی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہی وجہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں ہمارے لیے ایک نمونہ ملتا ہے۔ اگر صحابہ کی آپس میں یہ لڑائی نہ ہوتی تو ہمیں مسائل کا پتہ نہ چلتا۔ کسی نے کہا کہ جنگ ہوئی ہے تو مال غنیمت اکٹھا کیا جائے۔ حضرت علی نے پوچھا کون بدبخت ہے جو اپنی ماں اماں عائشہ کو اپنی باندی بنانا چاہے گا، میں اس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اعلان کیا یہ مسلمانوں کی جماعتوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور لڑائی بھی اسی ٹولے نے کرائی ہے بدبخت نے، کہ رات کے وقت میں کچھ تیر اندازی ادھر سے ادھر کر دی، وہ سمجھے کہ ادھر سے حملہ ہوا ہے، وہ سمجھے ادھر سے حملہ ہوا ہے، اور اسی کے اندر 10-12 ہزار صحابہ شہید ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام کی جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں اپنا ذہن صاف رکھو کہ تمام صحابہ عادل منصف ہیں۔ یہ بات میں آپ حضرات کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو نئی نئی باتیں مارکیٹ کے اندر پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں، اس لیے یاد رکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے تمام صحابہ عادل ہیں، منصف ہیں، ان کے اندر بھائی چارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ کے اندر باقاعدہ یہ حضرت علی کی فوج کے ایک سپاہی تھے، لیکن جب دسترخوان بچھا کر کے کھانے کا نمبر آتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر جا کر کے کھانا کھاتے۔ کیا کوئی جنگ کا سپاہی ایسا ہو سکتا ہے کہ فریق مخالف کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھا لے؟ لیکن وہ جانتے تھے کہ بس یہ ایک مسئلہ ہے قصاص عثمان کے بارے میں، ورنہ ان کے دلوں کے اندر جو قرآن کہتا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، حضرت امیر معاویہ نے ثابت کر دیا اور رومی کتے ادھر نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ نے ثابت کر دیا رحماء بینہم، حضرت علی نے ثابت کر دیا رحماء بینہم، حضرت حسن نے ثابت کر دیا صلح کی پیشکش کر کے رحماء بینہم۔ لیکن آج کچھ لوگ اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اور کچھ وہاں سے نفع اٹھانے کے لیے، ایک مخصوص طبقے کو خوش کرنے کے لیے
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا ظہرت الفتن او البدع او سب اصحابی فلیظہر العالم ان یظہر علمہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ جب فتنوں کے اندر فتنوں کا زمانہ ہو اور بدعتیں اور فتنے ظاہر ہو رہے ہوں، صحابہ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہو، ایسے موقع پر عالم کو چاہیے وہ میدان کے اندر آئے، اپنے علم کو ظاہر کرے۔ اگر وہ خاموشی کی ٹیبلٹ کھاتا ہے تو پھر اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت، اور فرمایا اس کی نہ کوئی فرض نہ کوئی نفل قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کافی دن سے میں نے کوئی ویڈیو کلپ اپلوڈ نہیں کرایا تھا، لیکن دل کے اندر یہ بات آ رہی تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ کو افسوس ہوگا کہ سلمان ندوی اس جیسے لوگوں کے بیان کو سن کر کے بعض نوجوان یوا جو بالکل نئی پیڑھی کے ہیں اور دین سے محبت رکھتے ہیں لیکن علم ان کے پاس نہیں ہے، بھٹک جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہمارے آس پاس کے اندر ایک نوجوان تبلیغی جماعت میں باقاعدہ اس کا وقت لگا ہوا، گھر والے دیندار، سب گھر میں ماشاءاللہ حفاظ بھی ہیں، کئی حافظ ہیں، اور والد بھی دیندار ہیں، گھرانہ بھی دیندار ہے، تایا چچا بھی سب ماشاءاللہ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ بچہ بھی شاید حافظ قرآن، یہ کچھ پارے اس نے حفظ کر رکھے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے اس کے ذہن کے اندر کہاں سے شیعہ نے مطلب اس طریقے سے صحبت ملی، اور باقاعدہ مجھے پتہ نہیں چلا، اصل میں 2-3 مہینے تک پتہ چلا کہ وہ باقاعدہ اس کے اندر پورا ایک دم اندر سے شیعہ بنا ہوا ہے۔ لیکن ایک دن اس کے والد میرے پاس لے کر فجر کی نماز کے بعد آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی، تو واقعی اس نے تو وہی باتیں من کنت مولاہ فاحد علی مولاہ اور انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، جو مشہور ان کی 2-3 حدیثیں ہیں، بس وہی کاٹ چھاٹ کر کے پیش کرتے ہیں، تو وہ پیش کرنے لگا، اور باقاعدہ ایسے جیسے کہ شیعہ۔ حالانکہ میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا گورنر حاکم بنا کر کے بھیجا تھا۔ وہاں سے جب وہ حج پر آئے تو وہاں کچھ لوگوں کو احرام کی چادروں کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کچھ آپس میں خلش ہو گئی، ایک دوسرے سے جیسے رنجش ہو جاتی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم جو تالاب ہے اس موقع پر، وہاں سے چونکہ راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اس موقع پر صلح صفائی کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ میں جس سے محبت رکھتا ہوں علی بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ مولا کے 29 معنی آتے ہیں، سردار اور حاکم ہی اس کے معنی نہیں ہوتے، غلام کے معنی بھی مولا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیسے طے کر دیا؟ پھر آگے بھی یہ حدیث ہے۔ تو بہرحال اس سے بات چیت ہوئی۔ اسی طریقے سے تبوک کے موقع پر حضرت علی کو حضور نے مدینے کے اندر اپنا جانشین بنا کر کے چھوڑا تھا۔ آپ جب جاتے تھے جنگوں کے اندر تو کسی صحابی کو جانشین بنا دیتے تھے، خلیفہ مطلب وقتی طریقے سے امیر بنا کر کے جاتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہادر ہیں، انہوں نے دیکھا مدینے میں تو عورتیں اور بچے ہیں، چند معذور لوگ ہیں، تو آپ آئے ان کے پاس کہ اللہ کے نبی میں تو جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون ان کے بھائی تھے، کہ جب وہ طور پہاڑ پر گئے تو اپنے بھائی کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین نامزد کر کے گئے تھے، تو تم بھی میری طرح میرے لیے ایسے ہی ہو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو تم کاٹ چھاٹ کر کے ان چیزوں کو بیان کرتے ہو۔ اس بندے سے بات ہوئی ابھی 3 دن پہلے، جمعرات کے روز میں تفسیر کرتا ہوں الحمدللہ جمعرات میں عشاء کی نماز کے بعد، تو اس سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ باتیں ہوئی دلائل کی روشنی میں۔ اب تقریباً 70-75% تک اس کا ذہن کچھ صاف ہوا ہے، لیکن وہ باقاعدہ دلیل میں سلمان ندوی کا نام پیش کر رہا تھا کہ دیکھو انہوں نے یہ کہا ہے، وہ کہا ہے۔ میں نے کہا سلمان ندوی اہل سنت والجماعت کا کوئی آئیڈیل اور عالم نہیں ہے۔ طارق جمیل صاحب اور یہ اس طرح کے لوگ جو مطلب شیعیت کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کی ایک طریقے سے وسعت قلبی ہے کہ ہم جلدی سے نوٹس نہیں لیتے اور کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن ہوش کے ناخن لو کہ تمہاری وجہ سے امت ارتداد کے دہانے پر پہنچ رہی ہے۔ اگر یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور اپنے مسلک سے ہٹ کر کے ادھر چلے گئے تو آپ بتائیے کہ کل قیامت کے دن پھر آپ کس طریقے سے اللہ اور صحابہ کو اپنا منہ دکھاؤ گے اور نبی کے سامنے کیسے پیش ہو گے؟ اس لیے اپنے علم پر گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنی تحقیق پر ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سواد اعظم اور امت کی اجتماعیت سے باہر نکل کر کے الگ
पाँव पसारना और अपने आप को मुहक्किक साबित करने के जोश में ये कि मैं किसी से डरता नहीं, ये नहीं वो नहीं, ये सब बातें कोई अच्छी बातें नहीं हैं। आप अभी भी एक बड़ा तबका आपका एहतराम करता है और आपकी रिस्पेक्ट इज़्ज़त करता है, तो आप अपने मकाम को मनसब को समझें। वरना तो याद रखिए, अगर आप सहाबा की शान में गुस्ताखी करेंगे तो आप सहाबा किससे बढ़े हुए नहीं हैं, फिर कोई आपकी इज़्ज़त वैल्यू कोई एहतराम नहीं करेगा। अगर आप सहाबी पर तनकीद कर सकते हैं तो आप कौन होते हैं जो आप पर तनकीद नहीं हो सकती। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, इस्लाम का निज़ाम चलाया है उन्होंने और बड़ी हद तक फतुहात 44 लाख से 64,65,000 मुरब्बा मील ज़मीन पर इस्लाम का परचम बुलंद किया। और कातिबीन वही में से हैं, 9 सहाबी थे जो कातिबीन वही यानी जो वही लिखा करते थे, उनमें से एक ये भी है। आप कहते हो फ़तेह मक्का के बाद मुसलमान हुए, अरे ये तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब उम्रतुल क़ज़ा के लिए आए थे, उस मौके पर पैगम्बर अलैहिस्सलाम के मरवा के ऊपर बाल काटने वाले सहाबी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहरहाल इनके बड़े फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं। तो उस बच्चे को समझाया, माशाअल्लाह, उम्मीद है कि वो बिल्कुल राह रास्त पर आ रहा है और मज़ीद उससे बातें की जाएंगी दलाइल की रोशनी में। आप सब हज़रात भी दुआ करें, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद की फ़िदा कायम फरमाए। हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और करबला के बारे में इंशाअल्लाह अगर शरह सद्र हुआ और अल्लाह ताला ने बात ज़हन के अंदर डाली तो इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो के अंदर आप हज़रात के सामने इस मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग़।